کے چیف ایگزیکٹو مالکم سپیڈ نے انکشاف کیا ہے کہ ڈیرل ہیئر نے $5 لاکھ کے عوض انٹرنیشنل کرکٹ کی امپائرنگ سے دستبردار ہونے کی پیشکش کی ہے، جبکہ انضمام الحق پر لگائے گئے الزامات کی سماعت 15 ستمبر کے بعد ہوگی۔ نسیم حیدر کی رپورٹ۔ ڈیرل ہیئر نے کرکٹ میں اپنے مستقبل کی قیمت $5 لاکھ لگائی ہے۔ اوول ٹیسٹ تنازع بڑا ہے تو اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ ڈیرل ڈالر لے کر کرکٹ چھوڑنے پر بھی تیار تھے۔ 22 اگست کو آئی سی سی کو لکھے گئے خط میں ڈیرل ہیئر کا کہنا تھا کہ وہ رقم کے بدلے 31 اگست سے اپنی پوزیشن چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ بھی کہا کہ رقم دیتے ہوئے کسی کو بھی نہ خبر دی جائے، مگر خبر چھپی نہیں، اور آئی سی سی کے چیف ایگزیکٹو مالکم سپیڈ نے اب یہ بات میڈیا کو بلا کر دنیا کو بتا دی ہے۔ When I received the letter, it's fair to say that I was extremely surprised by the content and I was concerned as to how I should deal with it. In very broad summary, in the letter, Darryl Hare offered to leave his job as a top official in the ICC in exchange for a payment of $500,000 US. ڈیرل ہیئر نے پاکستان پر بال ٹیمپرنگ کا الزام لگایا تھا، جس کے بعد پاکستانی ٹیم تاخیر سے گراؤنڈ پہنچی تو امپائر فیصلہ سنا کر انگلینڈ کو فاتح قرار دے چکے تھے۔ آئی سی سی کا کہنا ہے کہ اوول تنازع کے بعد ڈیرل ہیئر شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھے اور دبئی میں ہفتے کو ہونے والی آئی سی سی کی میٹنگ میں ہیئر کے خط پر بحث کی جائے گی۔ آئی سی سی کچھ بھی نتیجہ نکالے، رقم طلب کرنے کا انداز پاکستانی شائقین کرکٹ کو بھدتا محسوس ہوا ہے۔ یہ این زی کو لے کے کیا اور وداؤٹ اینی پروف، کچھ پروف بھی نہیں ہے۔ انضمام نے in fact he is asking lot of times that show me the ball, but he is denying، اور اس کے پاس کوئی پروف بھی نہیں ہے، and if he is asking for some money it means it was purely intentionally things which اردو سے بھیک مانگنے کا طریقہ ہے، جو اس نے بھیک مانگی ہے کہ مجھے مسئلہ کس طرح سے بھی دے دو اور میں اس چیز کو ختم کر دوں گا، تو صرف ٹھیک ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ انضمام نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ صحیح کیا ہے، ہم لوگ اس کو سپورٹ کریں گے۔ انتظام زندہ باد۔ بال ٹیمپرنگ اور کرکٹ کے کھیل کو نقصان پہنچانے کے الزامات کا سامنا کرنے والے انضمام الحق کے خلاف کیس کی سماعت ستمبر کے دوسرے یا تیسرے اشرے میں متوقع ہے۔ الزام ثابت ہوا تو ان پر 4 ٹیسٹ یا 8 ون ڈے میچوں کی پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ There have been allegations of bias, racism and conspiracy, but it is about none of these things. It involves 2 simple cricket issues. Did the Pakistan team change the nature of the ball in an illegal manner under the laws of the game? ڈالر مانگنے والے ڈیرل ہیئر کی ملازمت نہ تو ختم کی گئی، نہ بھی انہیں معطل کیا گیا ہے، کوئی الزام بھی عائد نہیں کیا گیا، مگر آئی سی سی نے ایک بات واضح کر دی ہے کہ وہ ڈیرل ہیئر کو اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتی کہ ان کا مستقبل ان تمام چیزوں سے محفوظ رہے گا۔ نسیم حیدر، جیو نیوز۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے مینیجر ظہیر عباس نے کہا ہے کہ ڈیرل ہیئر کے مستعفی ہونے کا معاملہ آئی سی سی اور ان کے درمیان ہے اور مستقبل میں ان کی امپائرنگ سے متعلق فیصلہ آئی سی سی کو کرنا چاہیے۔ یہ بات انہوں نے ایک برطانوی ٹی وی کو انٹرویو میں کہی۔ ظہیر عباس نے کہا کہ ڈیرل ہیئر کے مستعفی ہونے یا نہ ہونے کا معاملہ آئی سی سی اور ہیئر کے درمیان ہے، اس لیے وہ اس پر کوئی تبصرہ نہیں کریں گے۔ ڈیرل ہیئر مستقبل میں امپائرنگ کریں گے یا نہیں، اس بارے میں فیصلہ آئی سی سی کو کرنا ہے، لیکن پاکستان درخواست کرتا ہے کہ انہیں پاکستان کے کسی میچ میں امپائر منتخب نہ کیا جائے۔ ظہیر عباس نے بتایا کہ پاکستانی ٹیم صبح کو پریکٹس کرے گی اور 2020 میچ بھی کھیلے گی۔ ٹیم انگلینڈ کے ساتھ ون ڈے میچز کھیلنے کے لیے تیار اور جیت کے لیے پرعزم ہے۔ آئی سی سی کے چیف ایگزیکٹو مالکم سپیڈ نے انکشاف کیا ہے کہ متنازع امپائر ڈیرل ہیئر نے ریٹائر ہونے کے لیے آئی سی سی سے $5 لاکھ کا مطالبہ کیا ہے۔ اس بارے میں تبصرے کے لیے ہم نے رابطہ کیا پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق سربراہ عارف علی خان عباسی سے۔ عباسی صاحب، ڈیرل ہیئر کے اس مطالبے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں تو صاحب سمجھتا ہوں کہ یہ بلیک میل ہے، اور یہ اس کے معنی ہے کہ یہ جو میچ تھا یہ اس کے اندر بہت لوگ انوالو تھے، اور یہ جو ان نے مطالبہ کیا ہے اس سے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کے دماغ میں شروع سے یہ تھا کہ ایک سین کریٹ کرنا اور پھر اس کے بعد ڈیمانڈ کرنا، بیکاز ادروائز میرے پاس کوئی لاجک نہیں ہے اس کو ایکسپلین کرنے کا۔ انہوں نے پہلے تو 11 پلیئرز کو گلٹی قرار کر دیا، وچ از ناٹ پاسبل۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مائک ڈینس نے 7 آدمیوں کو انڈیا کی ٹیم میں 7 آدمیوں کو اکیوز کیا تھا بال ٹیمپرنگ کے لیے، دوسرے دن وہ اوور ٹرن ہو گیا تھا۔ تو اسی قسم کی کوئی چیز ہوئی ہے، اور جہاں تک رولز ہے کنسرنڈ
رولز میں تو اس قسم کے ایکشنز آتے ہی نہیں ہیں، اور آپ جب مطالبہ کر دیتے ہیں پیسے کا، اس کے معنی تو یہ ہے کہ سراسر بلیک میل ہو رہی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مطالبے کے بعد امپائر ڈیرل ہیئر کو برطرف بھی کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، اب تو کوئی پہلو ہی نہیں رہا، ان کو تو بالکل برطرف کرنا چاہیے۔ تو پاکستان نے جو غلطی کی ہے وہ یہی تھی کہ مینیجر کو خود جانا چاہیے تھا گراؤنڈ کے اندر جب یہ پینلٹی لگائی گئی ہے، اس لیے کہ ساری دنیا تو وہاں بیٹھی ہوئی ہے، اور پھر وہیں پہ ایشو کرنا تھا اسٹیٹمنٹ کے اس بال میں تو ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، ان کو کیا نظر آ رہا ہے؟ تو اگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر انہیں برطرف کیا جاتا ہے تو اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ کیونکہ وہ تو بال ٹیمپرنگ کے حوالے سے اپنے فیصلے پر قائم ہیں۔ جی وہ قائم تو ہیں، مگر انہوں نے تو دوسرا فیصلہ بھی تو کر لیا ہے۔ اچھا، اس کانفرنس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئی سی سی کے عہدیدار اس معاملے کو کس طرح حل کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اب وہ ان کو ایک چانس مل گیا ہے جس کے اندر سے ان کو اسکیپ روٹ جس کو کہا جاتا ہے وہ مل گیا ہے، ادروائز دے ور ان آکورڈ پوزیشن، اینڈ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا یہ پورا ایڈوانٹیج لیں گے۔ تو اب پاکستان کے حق میں فیصلہ ہونے کی امید نہیں ہے؟ پاکستان کے حق میں فیصلہ جب ہوگا جب کیس ہو نا، اب تو کیس ہی ختم ہو گیا سب، اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سب ہوا ہے بیکاز یو گاٹ اے ویری ویک مینجمنٹ۔ ان لوگوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی آپ کے کیس کو خراب کرنے کی۔ پاکستان بورڈ نے کہیں ان نے کہا ہے کہ پلیئرز تیار نہیں ہیں، تو اس کے معنی وہ انچارج ہیں گراؤنڈ کے اور کرکٹ بورڈ کے۔ پھر ان نے کہا ہے کہ یہ جو ڈیرل ہیئر ہے ہی از اے گڈ امپائر بٹ وی ڈونٹ لائک ہز ایٹیٹیوڈ، واٹ ڈز دس مین؟ اور پھر وولمر نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ صاحب میں تو کانٹمپلیٹ کر رہا ہوں ریزگنیشن، اور ٹیم کبھی نہیں کھیلے گی اگر یہ ڈیسیشن نہیں ہوا ون ڈے سے پہلے۔ اب ہر کوئی تو اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے وہاں پہ، یہ تو بڑی غلط بات ہے۔ تو اس صورتحال سے نکلنے کے لیے اب کرنا کیا چاہیے؟ آئی سی سی کو کیا کرنا ہوگا؟ میں تو سمجھتا ہوں صاحب کہ یہ تو معجزہ ہوا ہے کہ ان نے اس قسم کا خط لکھ دیا، ایوری باڈی آئی سی سی انکلوڈیڈ آر لیٹ آف دا ہک۔ اور پھر جو دوسرا خیال آتا ہے وہ تو بڑا خطرناک خیال ہے کہ انہوں نے میچ تو فورفیٹ کروا دیا پاکستان کے، مگر اس میں تو لگتا ہے مجھے کہ بکیز بھی انوالوڈ ہے، پھر نہیں تو یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ اور یہ انوالوڈ ہیں بکیز سے، ہیئر صاحب۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق سربراہ عارف علی خان عباسی صاحب، ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ۔ آئی سی سی کے چیف ایگزیکٹو میلکم اسپیڈ نے لندن میں جمعے کو یہ سنسنی خیز انکشاف کیا ہے کہ آسٹریلیا کے متنازع امپائر ڈیرل ہیئر نے $5 لاکھ کے عوض انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کی پیشکش کی تھی۔ میلکم اسپیڈ کی اس پریس کانفرنس کی مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہم بات کرتے ہیں لندن میں موجود ہمارے نمائندے شاہد محمود سے۔ جی شاہد، یہ بتائیے کہ آئی سی سی کی پریس کانفرنس کے حوالے سے آپ ہمیں کیا بتائیں گے؟ آج لندن میں جو ہونے والی آئی سی سی کی جو پریس کانفرنس تھی، اس سے پہلے ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ اس میں شاید پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو چیئرمین ہیں شہریار خان صاحب وہ بھی شریک ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ تو آج کی جو یہ پریس کانفرنس تھی، یہ اصل میں ساری جو تھی جو آسٹریلین امپائر ہیں، جو خاصے متنازع امپائر ہیں جسے کہنا چاہیے، انہوں نے منگل کے روز 22 تاریخ کو آئی سی سی کو ایک لیٹر لکھا تھا جس میں انہوں نے یہ پیشکش کی تھی کہ وہ چونکہ وہ متنازع ہو چکے ہیں، ابھی تک کسی چیز کے بال پیپری کے ثبوت سامنے نہیں آئے ہیں، تو اپنی پوزیشن بہتر بنانے کے لیے انہوں نے آئی سی سی کو آفر کی تھی کہ وہ ریزائن دینے کے لیے تیار ہیں، ریٹائر ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کے بدلے میں انہیں ایک ون آف پیمنٹ جو ہے $5 لاکھ امریکن وہ دے دیے جائیں۔ تو خاص طور پہ جو آج پریس کانفرنس تھی، اسی خدشے کے پیش نظر کی گئی تھی کہ ہو سکتا ہے کل کو کسی میڈیا میں یہ لیٹر جو ہے لیک ہو جائے، تو ان کی ایک ساکھ کو ذرا برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے آج ہنگامی طور پہ میٹنگ بلائی تھی۔ ان سے سوالات بھی کیے گئے تھے کہ اس لیٹر کے بارے میں پاکستان کو کیا آگاہ کیا گیا ہے، پاکستانی بورڈ کو آگاہ کیا گیا ہے۔ تو میلکم اسپیڈ نے بھی یہ واضح کیا کہ بالکل آج پاکستانی جو شہریار خان صاحب ہمارے چیئرمین جو ہیں
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनको इस लेटर की कॉपी दे दी गई है, उनके वकीलों को उनकी कॉपी दे दी गई है कि अगर उनको अपने जो कानूनी वो मशवरे कर रहे हैं उनमें किसी तरह से मदद इससे हासिल हो सकती है तो इससे मदद ले सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी अहम बात आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी वो ये थी कि 2 सितंबर को हफ्ते के रोज दुबई में जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है आईसीसी का, उसका एक इजलास बुलाया गया है जिसमें इस पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो दौरा है इसमें जो कशीदगी अब तक भी देखने में सामने आई है उसके बारे में फैसला किया जाएगा। खासतौर पर एक बात ये भी की गई कि पाकिस्तान का दौरा इंग्लैंड जो है 2020 सीरीज और वनडे सीरीज जो है ये बिल्कुल उसी तरह शेड्यूल के मुताबिक बरकरार रहेगी, इसको मनसूख नहीं किया जाएगा। इंजमामुल हक के बारे में तो सवाल किया गया कि क्या वो भी वनडे सीरीज में खेलेंगे, तो इसके बारे में आईसीसी के जो अहदेदारान थे उन्होंने कोई वाज़ेह जवाब देने से बिल्कुल साफ इनकार किया।